عمران خان نیازی صاحب کی مقبولیت 91% اور یہ انکشاف کس نے کیا؟ اور آصف علی زرداری صاحب کا ایک درینہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بیرون ملک مصروفیات، سندھ کے اندر کچھ میگا پروجیکٹ اور سندھ کے حوالے سے کچھ اور اہم خبریں اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے افسوسناک خبر سندھ کے حوالے سے، اور بلکہ پاکستان کے حوالے سے افسوسناک خبر میں وہ شیئر کرتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان پیپل پارٹی کے دھرینہ ساتھی، اور میرا خیال ہے کہ شاید ان کا شمار پاکستان پیپل پارٹی کے بانیوں میں ہوتا ہے، اور اس وقت وہ تھے قومی اسمبلی کے ممبر بھی تھے، اور کئی بار وہ الیکشن جیت کر پارلیمنٹیرین بنے، نواب یوسف تالپور۔ وہ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، بڑی افسوسناک خبر ہے۔ سینئر پولیٹیشین تھے جو کہ پالیٹکس کی رگ رگ کو جانتے ہیں، اور کس طرح جو ہے نا یہ ایک بکار کی سیاست کو، اور سیاست کے اندر کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ کس طرح لے کر آنی ہے، اور رواداری اور برداشت کی سیاست کا بلا شبہ وہ ایک سمبل تھے۔ بڑے دھیمے اور خوش مزاج کے انسان تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ سندھ کے حوالے سے دوسری جو اہم خبر ہے، اور سندھ کے اندر جناب وہ ہے انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی اور ٹرانسپلانٹیشن، کراچی کے اندر یہ میرا خیال ہے شاید موجود ہے یہ ادارہ۔ تو اس نے ایک سال کے اندر 2000 سے زیادہ گردوں کے اور پروسٹیٹ کینسر کا روبوٹک سرجری کے ذریعے انہوں نے کامیاب آپریشن کیے، کامیاب علاج انہوں نے کیے، اور اس کی تقلید دیگر صوبوں کو بھی کرنی چاہیے۔ یہ کل کو کوئی بعید نہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ اسی طرح کا منصوبہ جو ہے نا وہ لانچ کر کے تو وہ کریڈٹ لیں کہ یہ پاکستان میں پہلی بار ہوا ہے۔ تو بہرحال آپ اپنا ریکارڈ جو ہے نا وہ درست کر سکتے ہیں دوست۔ اور دوسری اہم خبر، چونکہ پاکستان پیپل پارٹی کے جو پاکستان چیئرمین تھے، خیر اب تو نہیں کیونکہ وہ صدر بن چکے آصف علی زرداری صاحب، سی پیک کی بنیاد انہوں نے رکھی، اور چائنا کے ساتھ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دوستی کی بنیاد رکھی، اور دوستی آج تک چائنا کے ساتھ برقرار ہے۔ اس کے اندر تھوڑا سا تعطل وغیرہ بھی آتا رہا، کیونکہ جب غیر سنجیدہ قسم کے حکمران پاکستان کے اوپر قابض ہوئے تو یقینی طور پر انہوں نے چائنا کی دوستی کے اوپر جو ہے نا وہ کمپرومائز کیا، اس کو جیپوڈائز کرنے کی کوشش کی۔ آصف علی زرداری صاحب کی اپنے پچھلے دور صدارت کے اندر ان کے چائنا کا متعدد دورے تھے، اور ان دوروں کے بطن سے سی پیک نے جنم لیا، گوادر پورٹ نے جنم لیا ان دوروں کی وجہ سے۔ اور ابھی سندھ کے اندر بھی کئی ایک پروجیکٹ جو ہے نا سندھ حکومت اور چائنا کے تعاون سے جو ہے نا وہ یا تو پائپ لائن میں ہے یا آلریڈی وہ ایگزیکیوٹ ہو چکے ہیں، کہ وہ ان کا نفاذ ہو چکا ہے، وہ آپریشنل ہے سندھ کے اندر۔ اور ابھی اس وقت جو جو پورے پاکستان کو جو چیلنج ہے درپیش لوڈ شیڈنگ کا، جو افیکٹ کر رہا ہے عام بندے کی زندگی کو بھی، ہماری انڈسٹری کو بھی، ہمارے کاروبار کو بھی، ہر سطح پر اس کا جو ہے نا یہ امپیکٹ ہوتا ہے، ایون کا تعلیم کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو سندھ حکومت نے تقریباً جو ہے نا 450 میگا واٹ کے پروجیکٹ جو ہے نا وہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے چائنا کے ساتھ، اور یہ ونڈ پاور سے یہ انرجی پروڈیوس ہوگی، اور ونڈ پاور کے لیے، سولر پاور کے لیے پاکستان ایک انتہائی اہم خطہ ہے، اور یہ قدرتی طور پر پاکستان کے پاس یہ چیزیں ہیں، اور یہ دور دور تک بھی آپ کو کوئی زیادہ اس کا جو ہے نا وہ انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ دور دور تک ڈلیوری کرنے کے لیے جس طرح یہ واپٹا وغیرہ کا ہوتا ہے کہ ایک گریڈ ہوتا ہے وہ پورے پاکستان کو جو سپلائی کرتا ہے، تو اس کا ان کو جو ہے نا انفراسٹرکچر اس کا بنانا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے میرا خیال ہے ونڈ پاور کے لیے اتنے زیادہ ان کو ضرورت نہیں ہوگی، اور یہ کاسٹ افیکٹنگ بھی ہے، کیونکہ اس کے آپریشن ڈیلی آپریشن کے لیے کوئی اتنی زیادہ کاسٹ نہیں ہوگی، اور بہت ہی اچھا منصوبہ ہے، اور دیگر صوبے بھی اس کو جو ہے نا یقینی طور پر کاپی کر کے اس کو نچلی سطح پر لے کر جائیں گے۔ اور 450 میگا واٹ بجلی کی تھوڑی بجلی نہیں ہوتی، یہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہے جو کہ سندھ کے عوام کو سرو کرے گی، اور ممکن ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ نیشنل گرڈ کے اندر بھی اس کی تھوڑی بہت کنٹریبیوشن ہو جائے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت چونکہ بیرون ملک دورے پر ہیں، ایک انہوں نے بیرونی ٹی وی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے جہاں پر انہوں نے پاکستان کی فارن پالیسی کے اوپر انہوں نے جو ہے نا وہ کافی انہوں نے باتیں کی، پاکستان کی اکانومی کے حوالے، پاکستان کی فیزیبلٹی کے حوالے سے، کہ
पाकिस्तान कितना जो है ना ये फर्टाइल मुल्क है, दूसरे मुल्क आकर अगर इसके अंदर सरमायाकारी करते हैं, बल्कि उन्होंने नौजवानों का कंसेप्ट दिया कि हम नौजवानों की लेबर को बाहर भेज सकते हैं, क्योंकि बैरून मुल्क जो यूरोपियन ममालिक हैं वहाँ पर जो है ना ओल्ड एज लोगों की तादाद ज़्यादा, यंग की तादाद कम है। तो उन्होंने ये ट्रंप के हवाले से, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया में बड़ी तब्दीली जो हुई है वो वो ट्रंप के हवाले से है, और दुनिया उसी तरफ देख रही है कि ट्रंप जो है ना क्या पॉलिसी बनाता है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी पूरी दुनिया के अमन के लिए जो है ना ये बड़ी अहमियत की हामिल है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बोला, उन्होंने उन्होंने बोला कि जो मेरी फ़ील हुई है, जो मैंने तासर लिया है ट्रंप, क्योंकि अमेरिका के दौरे पर वो गए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि ट्रंप इंतज़ामिया से मिलकर जो मैंने तासर लिया है कि वो ये लिया कि ट्रंप जो है ना ये मुआहदे करने वाले शख्स हैं, कंप्रोमाइज़ करने वाले शख्स हैं, उनके साथ ताउन हो सकता है और ताउन करने वाली वो शख्सियत है। और कुछ चैलेंजेस के लिए जो पाकिस्तान को दरपेश हैं, उनके लिए हम ट्रंप के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और उसके अंदर जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, जो इंडिया के साथ हमारा चैलेंज है, इंडिया के साथ जो हमारी चल रही है शुरू दिन से, जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, तो उस मसाइल को हल करने के लिए जो है ना ट्रंप अपना रोल अदा कर सकते हैं, मगर वो रोल नहीं जो कि इमरान खान न्याज़ी साहब के साथ उन्होंने मिलकर किया, और वो किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जब इन्होंने कश्मीर सरेंडर कर दिया था, मोदी को प्लेट में रखकर जो है ना वो दे दिया गया था इमरान खान न्याज़ी साहब के दौरे हुकूमत के अंदर। अब आ जाते हैं जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब का। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। वो कॉन्फ्रेंस से इलाक़ाई रवाबत और पाकिस्तान और उभरते हुए मौक़े, और उनके ख़ैर फिर मैं वो ज़िक्र करूँगा, उनके ड्रीम का भी आगे चलकर मैं ज़िक्र करूँगा इसी के साथ ही। तो उन्होंने वो जहाँ पर ये अरब ममालिक के भी कुछ वफ़ूद बैठे थे, चाइना के भी, दीगर ममालिक के भी, उन्होंने चाइना और पाकिस्तान की इक़्तिसादी राहदारी की अहमियत के ऊपर उन्होंने बोला कि ये कितनी अहम है। ग्वादर पोर्ट की अहमियत का उन्होंने उसके ऊपर ज़िक्र किया कि ये एक बहुत ही अच्छी जो है ना ये पोर्ट होगी, जो कि इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, और पूरी दुनिया इससे मुस्तफ़िज़ हो सकती है। और पाकिस्तान की जोग्राफिया के हवाले से भी उन्होंने ज़िक्र किया कि इसका जो है ना स्ट्रैटेजिकल जो है ना इसका महलव की एक ऐसा है कि पाकिस्तान चाइना, वस्त एशिया और मशरिक़ वस्ता को जोड़ने के लिए अहम रोल अदा कर सकता है। और उन्होंने पाकिस्तान की बुनियादी तौर पर, जहाँ पर उन्होंने इन ममालिक को जो इस खत्ते के अंदर वस्ती एशिया या मशरिक़ वस्ता या दीगर जो ममालिक हैं, उनको पाकिस्तान की अहमियत भी उजागर किया, और ये उनको भी जो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी भी उनको जो है ना वो दे रहे हैं, साथ-साथ पाकिस्तान के ऊपर भी इसके जो है ना ये मुस्बत असरात इसके ऊपर मुरतब इसके ऊपर होंगे। एक आशमा शराजी साहबा को इंटरव्यू दिया, और बल्कि उन्होंने जहाँ-जहाँ भी उन्होंने जलसा किया, जहाँ-जहाँ भी बात की, क्योंकि बलूचिस्तान हमारा बहुत बड़ा खिता है और महरूमी का शिकार है, उसकी महरूमी को दूर करने के लिए आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक जो है ना प्लान दिया, अपना एक ख्वाब देखा। आसिफ अली ज़रदारी साहब कहते हैं कि मैं ख्वाब देखता हूँ, फिर उसकी तकमील के लिए मैं जद्दोजहद करता हूँ, जिस तरह ये सीपैक का भी था, ग्वादर का भी था। तो पाकिस्तान में चूँकि इस वक़्त दुनिया के अंदर पानी की कमी है। पाकिस्तान तो शदीद जो है ना ये पानी के बहरान का शिकार है, हर जगह के ऊपर हमारी ज़राअत मुस्तहकम नहीं होती। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बोला कि ताजिकिस्तान से उन्होंने एक बाकायदा एक मैप जारी किया आशमा शराजी के प्रोग्राम के अंदर। मेरा ख़्याल है वो लगा भी हुआ है, 11 दिसंबर 2023 को उनका इंटरव्यू था, और उन्होंने बोला कि ताजिकिस्तान से ये मैं पानी लेकर आऊँगा, बलूचिस्तान से फिर पाकिस्तान के दीगर इलाकों को भी वो सप्लाई हो सकता है। तो उन्होंने बाकायदा उसका जो है ना उन्होंने स्टडी करके अपना होमवर्क मुकम्मल करके, उन्होंने ये जब ड्रीम देखा, होमवर्क मुकम्मल किया, होमवर्क मुकम्मल करके फिर उन्होंने मीडिया के ऊपर उसका डिस्कस किया। तो अभी जो है ना रिसेंटली उन्होंने जो खबर मार्केट के अंदर आई है कि मुत्तहदा अरब अमारात के ताउन से फिज़िबिलिटी स्टडी इसकी मुकम्मल हो चुकी है, और ताजिकिस्तान से पानी बलूचिस्तान के अंदर लाया जाएगा। बलूचिस्तान की ज़मीन को ज़रख़ेज़ किया जाएगा, वहाँ के पसमानदा जहाँ पर ये बलूचिस्तान के लोग हैं जो महरूमियों का शिकार हैं, उनकी महरूमियाँ भी ख़त्म होगी, और बलूचिस्तान के अंदर जब प्रॉस्पेरिटी होगी, तो बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हैं, उनको भी अपना खेल खेलने का मौका नहीं मिलेगा। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें
تو دوسری طرف جو نون لیگ کی سوچ ہے، اور نون لیگ کی سوچ ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی کوکھ سے جو جنم لیا ہے اس جماعت نے، گراؤنڈ ریئلٹیز کا ان کو پتہ نہیں ہے، اور سوشل میڈیا ٹک ٹاک کی جس طرح یہ پی ٹی آئی ہے اسی کے لیول کی جماعت ہے۔ اور ابھی وفاقی حکومت اور جو سندھ حکومت یا پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو رفٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے چولستان کو جو ہے نا وہ سراب کرنے کے لیے سندھ کے اوپر 6 نہریں بنا رہے ہیں۔ ان کی سوچ اور جس کی پنجاب کے اندر جو زرعی علاقہ ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوگا، تو وہ بھی واویلا کر رہے ہیں۔ سندھ بھی اس کے اوپر، سندھ نے بھی سٹینڈ لیا، حکومت نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی سٹینڈ لیا ہے کہ یہ آپ ہماری مرضی کے بغیر جو ہے نا یہ منظور نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک اس کے اوپر ایک قومی ادارہ ہے جس کے اندر تمام صوبوں کی مساوی نمائندگی ہے۔ اس طرح کا ڈیسیجن صوبوں کو آن بورڈ رکھنے کے بغیر نہیں لیے جا سکتے۔ تو ان کی سوچ یہ ہے کہ جناب جو ہے نا یہ نہروں کو، دریاؤں کو کھانچے لگائیں، کھانچے لگا کر نہریں بنائیں، ایک علاقے کو برباد کر کے دوسرے علاقے کو آباد کریں۔ تو یعنی کہ وہ بربادی والا تو وہ ڈسکریڈٹ نہیں لیں گے، اس کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، آبادی والا وہ ہائی لائٹ کر کے اس کے اوپر جو ہے نا واہ 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 بلے 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 کروا لیں گے۔ تو بہرحال یہ ان کی سوچ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ کا یہ واضح فرق ہے دیگر جماعتوں کے ساتھ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ کس طرح مستقبل کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان نیازی صاحب کی مقبولیت 91% ہوگی۔ واقعی ایک بڑی یہ بریکنگ نیوز ہے، اور یہ خبر کس نے دی؟ یہ خبر دی جناب عارف الوی صاحب نے، جو کہ اس وقت امریکہ کے دورے کے اوپر ہے۔ فاکس 2 نیوز کے اوپر ان کا انٹرویو انہوں نے دیا، اور انہوں نے بولا کہ عمران خان نیازی صاحب کی مقبولیت 91% ہے، 91% عوام عمران خان نیازی صاحب کے ساتھ ہے۔ اور الیکشن کے اندر جو ہے نا یہ میسیو ریگنگ ہوئی، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن وغیرہ ہوتی ہے، اور اس طرح یعنی کہ جو انہوں نے پاکستان کو گندا کرنا تھا، حالانکہ وہ سابق صدر رہے ہیں، اس طرح کے انٹرویو کی ان سے توقع نہیں تھی، گراؤنڈ ریئلٹی کا ان کو علم نہیں۔ اگر عمران خان نیازی صاحب کی 91% ان کی مقبولیت ہے، تو عمران خان نیازی صاحب کی ہر کال فیل کی ہوتی ہے، ہر تحریک ناکام کی ہوتی ہے۔ عوام جو ہے نا وہ عوام عمران خان نیازی صاحب کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ آپ جو نکلتے ہیں اس سے آپ کی مقبولیت کا پرسنٹیج لگا کر اس کو بے شک 2 3 4 5 کے ساتھ بھی ملٹی پلائی کر دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا مقبولیت کتنی ہے۔ اور جہاں تک ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا تعلق ہے، تو آپ عارف الوی صاحب ذرا اپنے آپ کو ذرا فاسٹ ریوائنڈ کے موڈ میں لے کر جائیں، اور 9 مئی سے پہلے دیکھیں، جب تک کہ پی ٹی آئی نے ایک منظم طریقے سے ریاست کے اوپر، ریاستی اداروں کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا، عسکری پسندی نہیں کی تھی۔ عمران خان نیازی صاحب نے کوئی 100 سے زائد جو انہوں نے جلسے کیے، اور پی ٹی آئی نے سڑکوں پر بھی آئی، احتجاج بھی کیا، ہر کام انہوں نے کیا، تو کسی نے ان کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ کھڑی نہیں کی۔ اور جب وہ ریاست سے ٹکرائے، مسلح طور پر ٹکرائے، تو یقینی طور پر جو ریاست سے ٹکراتا ہے، تو چاہے وہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، انگلینڈ ہو، یا کوئی بھی مغربی ممالک ہو، تو وہ اس کے ساتھ اس سے بھی بدترین جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر تو آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں ہے ابھی تک۔ بہت بہت شکریہ۔